بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے اور آپ کے تمام غم دھو دے، اور اللہ ہر مسلمان کی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، خوش رہا کریں، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی جی، آپ مومنین بندوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ سامعین مکرم، اسی طرح وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، نیچے رکھیں نظریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات اور بڑی خوش خبریاں ملتی ہیں اور دل بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق عبداللہ بن سعد نے ایک کتاب لکھی ہے تصوف کے اندر، کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک نوجوان سے ہر وقت مشک کی خوشبو آتی تھی۔ تو کسی شخص نے اس کے متعلق پوچھا کہ آپ اتنے پیسے خرچ کرتے ہو اپنی ذات کے اوپر خوشبو کے لیے، تو یہ پیسے ضائع کرتے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق بہت بڑا واقعہ ہے، اور تو ساتھی نے کہا ہو سکتا ہے ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمیں بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا میرا باپ تاجر تھا، ایک بوڑھی عورت آئی، ہم سے سامان خریدا اس نے، اب وہ کہنے لگی کہ سامان کے پیسے میرے گھر ہیں، آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیجئے، وہیں گھر جا کر یہ سامان کے پیسے میں ادا کر دوں گی۔ تو وہ آدمی بھی ساتھ چلا گیا، تو اس نے دیکھا ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی مسہری کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے برائی کا ارادہ کر لیا کہ میری حاجت پوری کرے۔ تو اس نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، کہا کہ مجھے حاجت ہے، قضائے حاجت کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی نوکروں سے کہا کہ آپ جلدی اس کے لیے بیت الخلاء کا صفائی کرو۔ بیت الخلاء کی صفائی کی گئی، نوجوان گیا، اس نے اپنا پاخانہ اپنے جسم کے اوپر ملا، جب باہر نکلا تو اس عورت نے کہا یہ مجنون ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ چلا جائے۔ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آیا ہوں تو میرے پاس 1 درہم تھا، اس سے میں نے ایک صابن جس طرح جو ہوتا تھا وہ لیا، اپنے بدن کے اوپر ملا، اور ایک نہر کے اندر غسل کر کے رات کو وقت میں سویا ہوا تھا، تو خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو جنت عطا کی ہے، اور یہ میرے جسم کے اوپر اس نے مشک مل دیا جو ابھی تک میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو سامعین مکرم، اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو دیکھو نوجوان کو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دنیا کے اندر دے دیا۔ یہ بہت سارے انعامات، یہ مومن کی صفات بھی یہی ہیں کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کہ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان لیا۔ ہمیں ان باتوں کے اوپر جتنا یقین رکھیں گے، اللہ ہمارے ایمان کے اندر تقویت دیتے جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اس واقعے سے آپ بہت سبق حاصل کریں گے۔ اپنے ساتھیوں کو بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔